الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں اور ہماری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، آج 6 مارچ 2026 16 رمضان المبارک اور 17ویں رات رمضان المبارک 1447 ہجری. آج ہم نے جو حصہ کلام مجید کا نماز تراویح میں سنا ہے، 24ویں پارے میں سے سورہ مومن کا بقیہ حصہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم شورا اور سورہ زخرف، سورہ حامیم الدخان، یہ صورتیں جو ہیں ہم نے نماز میں سنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ان کا تعارف کروایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حبر هذه الامہ، مفسر القرآن، قرآن حکیم کی ان صورتوں کے بارے میں ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن حکیم کی یہ صورتیں جو حامیم کی ہیں، حامیم کی ان صورتوں کو قرآن حکیم کا لب کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. ان لکل شیء لبا ولب القرآن الحوامیم. فرمایا ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز اور خلاصہ یہ الحوامیم ہے. اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک دیباج ہے، اس کا ایک زیب و زینت کا حصہ ہے. اور قرآن حکیم کا دیباج، پورے قرآن کا تعارف یہ حوامیم ہے. یہ حامیم، یہ ان کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے. 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا پورا دور بیان فرما کرتی ہیں. دین اسلام کے بنیادی نظریات، اس کی بنیادی تعلیمات، اس کی عظیم اجتماعی نظریات اور سرگرمیاں، اس کا نظریات کا حصہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس میں قرآن حکیم انسانی زندگی کو کس دور میں داخل کرنا چاہتا ہے اور کن مصائب کے دور سے اس کو نکالنا چاہتا ہے. ذلت اور زوال کا جو دور ہے، قرآن ان صورتوں میں اس کو بھی بیان کرتا ہے. اعلیٰ نظریہ رکھنے والی قومیں، جماعتیں، لوگ وہ کس طرح بلندی کی طرف چلے گئے، اور مال و دولت کی کثرت رکھنے والے لوگ کس طرح پستی کا شکار ہوئے. اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ سوچ یہی انسان کو بلندی تک لے کے جاتی ہے. اور اعلیٰ نظریہ اور بلندی کی سوچ کیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کل انسانیت کی ترقی کے لیے جو پروگرام لینا ہے، تعلیمات لینی ہے، کتاب لینی ہے، بین الاقوامی قانون لینا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ملائے اعلیٰ کا ہے، اللہ کا عظیم ترین عرش عظیم کا پیغام. اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کل دنیا انسانیت کے لیے بین الاقوامی قانون مہیا کرے، ہر قوم کو ترقی دینے کا پروگرام مہیا کرے. اگر کوئی اور دنیا میں کوئی انسان دنیا کی ساری قوموں کا قانون بنا دے تو وہ ساری قوموں کو لوٹے گا، نقصان پہنچائے گا، ان کے لیے وہ مصائب پیدا کرے گا، پریشانیاں پیدا کرے گا. اس لیے قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا میں بین الاقوامی قانون کا مرکز اللہ کے سوا کسی کو تسلیم نہ کیا جائے. یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور باقی سب لوگ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر کام کریں گے. اب قومی قانون اس قانون کی روشنی میں بنے گا.
اب یہ سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کے علم اور نظریے پر قومی سطح پر قانون کیسے بنایا جائے گا، نظام کیسے بنایا جائے گا، تعلیمی سرگرمیاں کیسے پیدا کی جائیں گی۔ قرآن حکیم نے ایک قوم کو تعلیم دینے، اس قوم کے اندر دعوت حق پیدا کرنے کے اصول سمجھائے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، فرمایا یہ کتاب ہے اتاری ہوئی کس کی طرف سے؟ من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ تو گویا جب آپ قومی نظام وضع کریں گے تو آپ کے اوپر صفت رحمان اور رحیم کا غلبہ ہوگا۔ قوم کے تقاضے کیا ہے؟ ہر قوم کے تقاضے اپنے، اس کے لوازمات اپنے ہیں۔ کوئی پہاڑوں میں رہتے ہیں، کوئی دریاؤں کے قریب رہتے ہیں، کوئی وادیوں اور گھاٹیوں میں رہتے ہیں، کوئی مختلف بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کوئی زراعت کرتے ہیں، کوئی صنعت و تجارت میں مصروف ہے، کوئی مختلف قسم کے امور حیات زندگی کے کام وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہر قوم کے تقاضے اپنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک آدمی کی دو بیٹیاں، ایک بیٹی جو ہے وہ زراعت پیشہ لوگوں کے گھر بیائی گئی، اور دوسری بیٹی اس کی کمہاروں کے گھر بیائی گئی، اور وہاں دونوں سے وہ ملنے کے لیے گیا۔ ایک کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی ابا جان دعا مانگے، آج کل کام دھندا بہت خراب ہے، دعا کریں بارش ہو جائے، غلہ اناج ہو جائے، اور ہمارے گھر میں ریل پیل ہو جائے، اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب دوسرے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی ابا جان دعا کریں بارش بالکل نہ ہو، ہم نے تو برتن بنانے ہیں اور ان برتنوں میں ہمارا کاروبار اس کے ساتھ چلتا ہے، بارش ہوئے گی تو یہ ہماری ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ واپس گھر آیا بیوی کے پاس تو پوچھ لیا بتا بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا بتاؤں، ایک نہ ایک نے ضرور اجڑنا ہے، خراب ہونا ہے، کسی ایک نے تو ضرور برباد ہونا ہے، کیونکہ ایک کہتی ہے بارش ہو، دوسری کہتی ہے بارش نہ ہو۔ اب میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں، اس کے لیے دعا مانگوں تو وہ خراب ہوتی ہے، دوسری کے لیے دعا مانگوں تو وہ خراب ہوتی ہے۔ تو ہر قوم کے اپنے تقاضے ہیں، ہر قوم کے اپنے مسائل ہیں، ہر قوم کے اپنے لوازمات ہیں۔ اب دین اسلام ساری قوموں کا ہے۔ اب قرآن حکیم کی تعلیمات پر پہلے درجے میں عربی قوموں کے لیے نظام بنایا جائے گا۔ قرآن عربیًا، یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے، کیونکہ پہلی قوم جو اس کے لیے کھڑی ہوئی وہ عربی قوم تھی۔ اب عربی قوم کا مزاج اپنا ہے، ان کے لوازمات اپنی ہے، ان کی ضروریات اپنی ہے۔ اب ان کا نمونہ انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات پر نبی پاک نے اپنی قوم کو ترقی دی۔ اب ان کے قومی تقاضے وہ خوب جانتے تھے کہ میری قوم کے مسائل کیا ہیں، عرب قوم کی پریشانیاں کیا ہیں، یہ دنیا میں کس انداز سے یہ ترقی کر سکتے ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی تعلیم دی جائے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم سے قرآن کی تعلیم کا عربی قومی رنگ وہ سب سے پہلے آپ نے خود قائم کر کے دکھایا۔ اس لیے اس سورت کریمہ میں قرآن حکیم کا قومی تقاضوں پر پہلا تعلیم اور تربیت کا نظام، کہ ہر قوم کو وہ مثالیں دینی پڑیں گی قرآن سمجھانے کے لیے جو اس کے ذہن کے مطابق ہے، پھر وہ قرآن سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح دوسری قوموں کو بھی اسی طرح یہ پیغام سنانا پڑے گا۔ اب قرآن حکیم کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اس کائناتی نظام کو بنا دیا، اب یہ کائناتی نظام دنیا میں قوموں نے اپنے لیے علاقے خود منتخب کر لیے۔ اب اوپر کا نظام تو مشترک ہے، آسمان ایک ہے، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، دنیا کے ہر ملک کے اندر آسمان تو وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، آکسیجن کا نظام بھی وہی ہے۔ اب اوپر کا نظام، سورج کا نظام، سیاروں کا نظام وہی ہے۔ اب نیچے ہر قوم نے زمین پر اپنے نقش و نگار بنائے ہیں، اب زمین پر اپنے خد و خال بنائے ہیں۔ زمین کے اعتبار سے ہر قوم کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک وصف ہے۔ لہذا کیوں کہ ہر قوم اس کے اندر روح تو اوپر سے آئی ہے اور جسم اس کا اسی زمین سے بنا ہے۔ پھل فروٹ کھائے ہیں، غلے اناج کھائے ہیں، آب و ہوا انہوں نے استعمال کی ہے تو اسی علاقے کی ہے۔
اس لیے ہر قوم کا مزاج اپنا ہے، الگ، دوسری قوم سے الگ ہے۔ اس اعتبار سے ہر قوم کو ترقی دینے کے لیے الگ الگ قرآن حکیم کے علم سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خاتم النبیین تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی تعلیم کے ماہرین ایسے پیدا فرمائیں گے، صحابہ کے طرز پر، ائمہ مجتہدین کے طرز پر۔ اسی طرح 4 امام ہمارے فقہا وہ وجود میں آئے، 4 سلسلے ہمارے تربیت کے صوفیاء کے وجود میں آئے۔ اسی طریقے سے ہمارے محدثین بہت سارے اجمی قوموں کے اندر سے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کی ضرورتوں کو دیکھ کر انہوں نے علم حدیث کو مرتب کر کے اپنے قوم کے مسائل کا حل پیش کیا۔ اب ہر محدث جو حدیث کی کتاب لکھتا ہے اس کا وہ باب بناتا ہے، اوپر عنوان بناتا ہے، ایک مسئلہ لکھتا ہے۔ آج کے دور میں جو دور میں وہ موجود ہے، اس دور کے انسانوں کے مسائل کیا ہیں، پھر اس مسئلے کے حل کے لیے وہ حدیث نبوی لے کر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہے، اس سے رہنمائی لے کر کہ آج کا یہ مسئلہ اس سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء نے زمینی رنگ کی بنیاد پر ہر قوم کو تعلیم و تربیت دی ہے، لیکن اصول ایک رہ گئے، توحید، رسالت، قیامت، اصول اخلاق، وہ سارے ایک رہیں گے، وہ نہیں بدلیں گے۔ شریعت اور ان کا عملی ڈھانچہ بائی راز ہر قوم کے الگ ہوں گے، ہر قوم کا مزاج، اس کے مزاج کے اعتبار سے وہاں قانون سازی کی جائے گی۔ اس لیے دعوت دینے کا انداز قرآن حکیم کہتا ہے ہر قوم کا الگ ہوگا، ہر قوم کو آپ دوسرے انداز سے سمجھائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں موجود جو قابض لوگ ہوتے ہیں، ظالم اور متکبر، وہ قرآن کی تعلیم کو قوم کے اندر جانے نہیں دیتے، وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتا ہے یہ قرآن نہ سننے پائیں لوگ، یہ عوام قرآن سنیں گے یہ تو پھر ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے قرآن یہ عوامی ذہن پیدا کرتا ہے، اجتماعی ذہن پیدا کرتا ہے، انسانی ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے سردار، وڈیرے، طاقتور، قابض لوگ وہ نہیں چاہتے کہ قرآن اس کا علم سے انسانوں کے اندر عوامی ذہن پیدا ہو، اجتماعی ذہن پیدا ہو، وہ یہ نہیں چاہتے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ، لوگوں کا خیال منتشر کرو، انہیں قرآن کی تعلیم پر جمع نہ ہونے دو، یہ طاقت میں ڈھل جائیں گے، ان کا ذہن وجود میں آ جائے گا، وہ اپنے مسئلوں کے حل کی تلاش کی بنیاد علمی طور پر معلوم کر لیں گے، تو کل وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، مقابلے میں آئیں گے۔ اس لیے ابھی ان کو وہ علم ہی منتقل نہ ہونے دو کہ ان کو یہ علم نہ حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کامیابی کی بنیاد کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ اسلام کا ایک بنیادی اصول مجھے سمجھا دیں، آپ کے بعد میں کسی سے دین کے اوپر کامیابی کی اعتبار سے، دین کے حوالے سے کسی اور سے سوال کرنے کا محتاج نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایک اصول پلے باندھ لے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام، اللہ کا نظام اور اس کا فکر اور اس کا پروگرام میں نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، فرمایا ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک دفعہ ایک سفر پر گئے تو راستے میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں تو آپ ہمارے یہاں خطاب فرمائیں، ہم یہاں جلسہ رکھتے ہیں، اجتماع رکھتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو آپ ہمیں خطاب فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں گاڑی پر ہوں اور میں نے آگے اگلے کسی پروگرام پر پہنچنا ہے جو طے شدہ پروگرام ہے، اور گاڑی رکتی ہے یہاں تھوڑی دیر کے لیے، تو اب 5 منٹ کے لیے میں تمہیں کیا خطاب کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جتنا 1 منٹ جو خطاب کرنا چاہتے ہیں 1 منٹ خطاب کر دیں۔
اب انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا، ہزاروں کا اجتماع ہے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، اور لوگ جمع ہو گئے، گاڑی آ کر رکی، مولانا آزاد نے مختصر سا خطبہ پڑھ کر فرمایا 2 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کو پلے باندھ لو۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے اعلیٰ نظریہ، سوچ سمجھ کر ایک نظریے کو قبول کر لو، جس فکر اور جس سوچ کو، جس علم کو قبول کرنا ہے پہلے اس کے بارے میں خوب غور و خوض کرو، اور پوری سوچ و بچار کے بعد ایک نظریہ بنا لو، ایک فکر بنا لو، ایک علم قبول کر لو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پھر دنیا 2 ہو جائے تم اس سے ہٹنے والے نہ بنو، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ ساری دنیا ایک طرف چلی جائے لیکن تمہیں پھر اپنے نظریے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ ایک نظریہ مان لو سوچ اور سمجھ کے، اور پھر اس پر عمل کرو، ڈٹ جاؤ، دیکھو دنیا تمہارے تابع ہو جائے، تم دنیا میں فاتح بن کر آگے تک بڑھو گے، ترقی کرو گے۔ اب انہوں نے 2 منٹ کے اندر، 2.5 منٹ کے اندر اپنا خطاب کیا، اور انہوں نے کہا یہی ہمارا پیغام ہے۔ اب یہ ایک جاتے جاتے مختصر وقت میں قرآن حکیم کی اس آیت کا عنوان اور خلاصہ بنا کر انہوں نے پیش کر دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو بادشاہ علی الاطلاق ماننا، اللہ تعالیٰ کو پوری کائناتوں کا خدا اور حاکم ماننا، اور دنیا کی ساری خداؤں کی خدائی کا انکار ہے، سارے ظالموں کی حکمرانیوں کا انکار ہے۔ اب جب انسان انکار کرتا ہے تو پھر اس کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جب تم ڈٹ جاؤ گے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے اتریں گے تمہارے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت میں ہر آدمی بادشاہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب جنت میں ہر آدمی کو بادشاہت ملے گی، جنتی ہر ایک بادشاہ ہوگا، اور اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت زمین دی جائے گی۔ یہاں اس کو آباد کر کے دکھا۔ آج ہم اپنا گھر نہیں آباد کر سکتے، دکان نہیں چلا سکتے۔ آج پاکستان میں زرعی ملک ہے، اور اس کی اس وقت صرف 35-36% زرعی زمین آباد ہے، باقی زمین ہی آباد نہیں۔ ہم اس کو کام میں نہیں لا سکے۔ 75 سال سے پاکستانی قوم اور اس کے حکمران اور اس کے لیڈر اور اس کے مدبرین اور اس کی عدالتیں، اس کے بینک اور اس کے سارے بڑے بڑے ادارے پاکستان کی 60%، 70% زمین جو قابل کاشت ہے، اس میں سے بھی 35%، 40% زمین قابل کو کاشت ہوتی ہے، باقی زمین بیکار پڑی ہوئی ہے۔ اس کو فائدہ اٹھانے، آباد کاری کا نظام بنانے پروگرام ہی نہیں ہے۔ اب اس کو آباد کریں تو غلہ اناج اگائے اور اس کو دنیا کی مارکیٹ میں بھیجیں، وہاں سے چیزیں واپس لے کر آئے۔ ہر چیز باہر سے منگواتا ہے، دالیں ساری باہر سے آتی ہیں، چیزیں ساری باہر سے آتی ہیں، کمپنیاں ساری باہر کی ہیں، صابن، سوئی سے لے کر صابن تک ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے۔ تو ہماری یہ زمین کس کام کی ہے؟ یہاں کے لوگ کس کام کے ہیں؟ یہاں کی مقامی منصوبہ بندی کدھر چلی گئی؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ تمہیں جنت دی جائے گی آباد کرنے کے لیے۔ جو اس جنت کو آباد نہیں کر سکتا، کیوں نہیں آباد کر سکتا؟ کہ اس نے اپنے اندر دنیا میں صلاحیت ہی نہیں پیدا کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یہ دعوت ہے قرآن کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سب سے بہترین بات، سب سے خوبصورت بات دنیا میں اس انسان کی ہے جو اللہ کی حاکمیت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے حاکم ہونے کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، کہ ایک اللہ کو مانو۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف دعوت دینا، اللہ کے قانون کی طرف دعوت دینا، کہ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، لہٰذا یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ دعوت دینے کے بعد خود عمل بھی اسی دعوت پر کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اسی دعوت اللہ کے قانون کے مطابق اپنا سارا عمل کرتا ہے۔ فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں اپنے قومی نظام کو اس بڑے نظام کے تابع لا کر چلاؤں گا، میں بھی اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کے حکم کو اپنے قومی نظام کے ساتھ ٹیلی کروں گا، جو میرے قومی نظام سے چیز خراب ہوگی اس کو نکال کے پھینک دوں گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں تمہارے ارد گرد میں نشانیاں دکھاتے ہیں اور تمہارے اندر بھی نشانیاں حق کی، ان حق کی نشانیوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ اب یہ پہلا کام، ایک جماعت بن گئی، جماعت کو علم مل گیا، اس علم کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا، غلطیاں خامیاں خرابیاں اپنی دور کر لی، اس علم کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب علم کا اگلا درجہ کون سا ہے؟ وہ ہے اس علم پر انتظامیہ بنانا، انتظامی ڈھانچہ کھڑا کرنا، قانون بنانا، علم کی روشنی میں قانون بنانا۔ اب یہاں سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے تنفیذ امر کا معاملہ بیان فرمایا۔ جس علم کو آپ نے مان لیا ہے، اس علم کو اب قانونی درجہ دو، اپنی اجتماعی قوت پیدا کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فرمایا ان کے سارے معاملات آپس کے باہم مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ اب یہ اجتماعی نظام، شورا کا نظام، اب شورا کا نظام ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو مذاق بنوا دیا کہ ہم نے شورا بنا لی ہے، اور شورا کیا کرتی ہے؟ وہ صرف جو اوپر والا کہتا ہے اس کے مطابق صرف ٹھپا لگاتی ہے۔ نہیں، مشورے کا مطلب کیا ہے؟ سارے قومی اور اجتماعی سطح پر مشاورت کر کے کام کیا جائے۔ قومی اور اجتماعی معاملات، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، اہل علم، اہل حل و عقد، ان سب کی مشاورت کی بنیاد پر امور طے کیے جائیں، معاملات طے کیے جائیں، تو قانون نافذ کیا جائے۔ قانون تو اللہ کی طرف سے اس کے اصول اور ضابطے مل گئے، اب اس کی علاقائی سطح پر قانون بنانا اور پھر اس قانون کو نافذ کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ مجتہدین، انہوں نے ہر دور کے لیے قانون سازی کی، فقہ بنائی۔ اس قانون کا نام ہوتا ہے فقہ۔ ہر دور میں فقہ بنتی ہے، ہر دور کا قانون بنتا ہے، اس قانون کے مطابقت میں پورا ڈھانچہ وجود میں آتا ہے اور وہ قانون نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قانون ایک ہے علم کا درجہ، اس میں سارے قومیں مشترک ہیں، اور ایک ہے انتظامی درجہ، اور انتظامی درجے میں آپ ایک آدمی کو منتظم بنائیں گے، سارے تو انتظام نہیں کریں گے۔ اب گاڑی کی ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس میں ایک آدمی کو ڈرائیور بنائیں گے، امامت کرنی ہے تو ایک آدمی کو مسلح پر کھڑا کریں گے، یہ انتظامی طریقہ کار ہے۔ انتظام میں آپ ذمہ داریاں لگائیں گے، اس لیے انتظامی تشکیل قرآن کے قانون اور علم پر یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، علم کو بھی بیان کیا، وحی کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اور دوسری طرف اس وحی اور علم کی بنیاد پر قانونی ڈھانچہ بنا کر اس قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کا نظام مہیا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان دین کا علم تو پڑھتے ہیں، دین کے علم کو قانون بنا کر دین کے علم کو نافذ کرنے کی قوت نافذہ خود نہیں بنتے، شیطانوں کو کہتے ہیں آپ ہمارا دین نافذ کر دیں۔ اب پوری دنیا میں مسلمان، دنیا کے جتنے شیطان ہیں، ان کو کہتے ہیں، درخواستیں پیش کرتے ہیں آپ ہمارے قانون کو نافذ کریں۔ کیا حضور علیہ السلام نے ابو جہل کو درخواست دی تھی کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں، اب میرے قرآن کو تو نافذ کر دے؟ کبھی ابو لہب کو کہا ہو، کبھی مکہ کے سرداروں کو کہا ہو کہ تم ہمارے قانون کو نافذ کر دو؟ قانون ہمارا ہے، علم ہمارا ہے، نافذ بھی تو اسے ہم کریں گے، اپنی قوت پیدا کریں اس کو نافذ کرنے کے لیے، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج قانون ہے ہمارے پاس، اس کو نافذ کرنے والی قوت نہیں۔ پاکستان میں 99%، 98% مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قانونی ڈھانچہ، انتظامی تشکیل، وہ انگریزوں کے قانون پر ہے۔ وہ 1933 کا ایکٹ، آخر میں جو انگریزوں نے بنایا تھا 1933 کا ایکٹ، اس ایکٹ کے تحت ہمارے یہاں ساری قانون سازی ہوتی ہے۔ جو قانون بنتے ہیں 1933 1935 کے ایکٹ کے تحت سارے قانون یہاں بنے ہوئے ہیں، یا 1866 1862 اس کے تحت یہ قانون بنے ہوئے۔ کینال ایکٹ جو انگریزوں نے بنایا تھا، کس کس علاقے کو کتنا پانی دینا ہے، آج بھی وہ نافذ العمل ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب ملازمت لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ اپنے ضلع سے اپنا شہریت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈومیسائل بنوا کے لے کر۔ یہ 1866 کا ایکٹ ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا، آج اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی شہریت ثابت کرتے ہیں، ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں، مالک کوئی اور ہے ہماری اس دھرتی کا، ہمارے اس وطن کا،
ہمارے اس ملک کا تو قوت نافذہ ہر قوم کی اپنی ہونی چاہیے، وہ اپنے علاقے میں اپنا قانون نافذ کرے، کوئی دوسری قوم کسی دوسری قوم کے اوپر قانون نافذ کرنے کی اہلیت اور طاقت نہیں رکھتی۔ اگر وہ قانون نافذ کرتی ہے اس کے اوپر، وہ غلامی کا قانون، وہ ان کو پست بنانے کا قانون ہے، اس لیے وہ ان کے احکامات، ان کے تقاضے، ان کے لوازمات وہ ان کو بلڈوز کرے گی۔ اس لیے ہر قوم کو حق ہے کہ وہ اپنے قومی تقاضوں کے مطابق اپنا قانون بنوائے اور اپنے قانون کو نافذ کروائے، اور اس کے لیے وہ خود کردار ادا کرے۔ اس لیے سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی اصولوں کو بیان کرتے ہوئے اس میں ایک آیت ہے، اس کو آیت دعوت کہا جاتا ہے۔ اب آپ ہم نے کسی کو دین سمجھانا ہے تو دین کیا سمجھائیں گے؟ قرآن کی یہ ایک آیت، یہ آیت دعوت ہے، اس میں 10 جملے ہیں، ہر جملے میں دین کے بنیادی اصول کا تعارف ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب یہ آپ نے سارا واقعہ پہلے سن لیا، سارے بنیادی اصول پہلے جان لیے، اب اس کی طرف دعوت دو۔ فَادْعُ، آپ دعوت دیں، پہلا اصول نکل کر آیا، اس دین کا دعوتی نظام پیدا کرنا ہے۔ وَاسْتَقِمْ، دوسرا اصول نکل کر آیا، اب یہ دعوت ایک دن دیں، دوسرے دن چھٹی، پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں، فرمایا نتیجے تک پہنچائیں۔ جس کو آپ نے دین سمجھانا ہے مسلسل اس کے ساتھ رابطہ رکھ کر اس کو آپ ایک نتیجے تک پہنچائیں، ایک مرحلے تک پہنچا کر اس کو کامیاب ترین درجے تک اسے پہنچا کر آگے بڑھیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، فرمایا آپ کے مقابل میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے اپنی خواہشات پیش کریں گے، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، فرمایا ان کی کسی بات کو مت مانو۔ جو باہر والے لوگ ہیں ان کو آپ کے دین کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کہو کہ ہم اس چیز کی دعوت پیش کریں گے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اب شیطان کا پروگرام، شیطانی نظریات اور افکار، من گھڑت اصول اور ضابطے جو آج لوگوں میں انہوں نے پھیلا دیے، اس کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے، جو اصول بھیجے ہیں، ہم اس کی دعوت دیں گے۔ ہم تمہارا پروگرام، تمہاری باتیں کیوں نشر کریں؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور پھر مجھے حکم دیا گیا ہے دعوت کے بعد کہ میں دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کروں۔ امرتو، امر کا لفظ جہاں بھی آتا ہے یہ حکومت کے لیے آتا ہے۔ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے اندر عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اگلا اصول بیان کیا، ہماری دین کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اللہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو، تم غفلت میں ہو، جہالت میں ہو، مصیبت میں مبتلا ہو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگلا اصول یہ سمجھایا ہمارا عمل ہمیں ترقی دے گا، اور تم اگر سچا نظریہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارا عمل تمہیں تب فائدہ دے گا، ایسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے، ہر قوم اپنی قومی محنت کا پھل کھاتی ہے۔ اب دوسری قوم کی محنت کا پھل آج ہم کھانا چاہتے ہیں، چین محنت کرے، پاکستانی کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو جائے، افغانی محنت کریں ہمیں فائدہ ہو جائے، امریکہ والے محنت کریں ہمیں فائدہ ہو جائے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے فائدے کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے فائدے کے لیے، ہمیں ان سے کیا فائدہ؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مثال دے کر سمجھائی، فرمایا جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر کوئی نظریہ نہیں سیکھتا، مسجد سے کوئی علم نہیں لیتا، مسجد سے اپنی ترقی کا کوئی پروگرام لے کر نہیں جاتا، روزانہ مسجد میں آتا ہے آ کر واپس چلا جاتا، صرف 2 رکعت پڑھی اور یہ جا اور وہ جا۔ آج مسلمان کا مسجد سے تعلق تربیت کا نہیں ہے، یہاں مسجد سے کچھ سیکھ کر جانے کا نہیں ہے، اس کا مسجد سے تعلق کیا؟ اپنی مرضی کے مطابق آتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مسجد سے آ کر کوئی دین کا اصول سیکھ کر نہیں جاتا، کوئی تعلیم و تربیت لے کر نہیں جاتا، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک آدمی بازار میں جاتا ہے، دوسروں کا مال دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، یہ دیکھو کتنا خوبصورت مال ہے، یہ دوسروں کا مال ہے، تجھے کیا فائدہ اس سے؟ تیرا مال ہوگا تو تجھے فائدہ ہوگا، اپنے مال پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا چیز ہے۔ اور میں مال و غیر، وہ دوسروں کا مال دیکھ کر خوش ہو رہا ہے،
مسجد میں آ کر اپنے اندر کوئی تبدیلی، کوئی طاقت، کوئی علم، کوئی نظریہ، کوئی پروگرام، مشن اور حق کی بات کوئی نہیں سیکھی سمجھی، وہ دنیا میں کیسے ترقی کرے گا؟ وہ دوسروں کے مال پر ترقی کرتا ہے۔ آج پوری پاکستانی قوم اور نوجوان اسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ باہر جاتے ہیں اور جا کر خوش ہوتے ہیں، ہم امریکہ دیکھ کر آئے ہیں، ہم برطانیہ دیکھ کر آئے ہیں، ہم ان کی بہت خوبصورت پل دیکھ کر آئے ہیں، ہم ان کی 75 منزلہ بلڈنگ دیکھ کر آئے ہیں۔ تمہارے دیکھ کر آنے کا کیا فائدہ؟ یہاں تو تم ناکام ہو اپنے وطن کے اندر، یہاں تو تم نے زراعت بنائی، نہ صنعت بنائی، نہ بازار بنائے، نہ تعلیمی نظام بنائے، ہر چیز پاکستانی قوم کے حکمرانوں نے اور لیڈروں نے اس کو بیچ دیا، ہم نہیں چلا سکتے، دوسروں کو دے دو وہ چلائیں۔ قومی نظام ہمارا، ہماری دھرتی کی چیزوں کو چلانے کا وہ اہل نہیں ہے، خود اعلان کرتے ہیں روزانہ ہم ان کو نہیں چلا سکتے، ہم ناکام ہیں، ہم نااہل ہیں، نکھٹو ہیں، نکمے ہیں۔ تو کس کام کی مرض کی دوا ہے؟ زمین پر بوجھ ہے ایسی قوم جو اپنا ملک زرعی نظام نہیں پیدا کر سکتی، صنعتی ڈھانچہ نہیں پیدا کر سکتی، وہ دنیا میں اپنی قوم کو خالص غذا نہیں میسر کر سکتی۔ آج ہمارا پیدا ہونے والا بچہ، اس کو مضر صحت دودھ ملتا ہے، آج اس کو غلط قسم کی غذائیں ملتی ہیں، وہ پیدا ہوتے ساتھ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ آج کیوں؟ ملاوٹ کی چیزیں ہماری قوم کو ملتی ہیں، کوئی قانون ہی نہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا نہیں۔ اب اس کو عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی رول موجود نہیں ہے، اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں اصول سمجھائے۔ اس لیے اگلی سورت الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے نفی الزخرف اور میں دھوکے میں مت مبتلا ہو، جو قومیں اپنا معاشی نظام نہیں پیدا کر سکتی، قرآن حکیم کے اصولوں پر اپنا معاشی نظریہ نہیں پیدا کر سکتی، اپنی معیشت کا نظام نہیں چلا سکتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ برباد ہو جاتے۔ اس لیے دنیا میں اپنا معاشی ڈھانچہ پیدا کرنا، اپنے ملک کے وسائل کو اپنی قوم کی ترقی کے لیے لگانا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو سورسز دے دی، وسائل دے دی، صلاحیتیں دے دی۔ اب مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے اندر سے اس یتیم مکہ کو کیوں نبی بنایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کسی لیڈر، سردار، وڈیرے، پیسے والے کو نبی بناتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ ان طائف یا مکہ کے سرداروں میں سے، وڈیروں میں سے کسی ایک پر قرآن نازل ہوتا تو ہم قرآن کو مان لیتے۔ یہ ایک سردار، وڈیرے اور ایک حکمران طبقے کے اوپر آئے، اب یہ مکہ کا یتیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن اترا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تمہاری زندگی کی معیشت کا نظام تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے تمہارے اندر صلاحیتیں مختلف قسم کی رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کے اعتبار سے تم اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ اب تم ہمیں رہنمائی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کرنا چاہیے، تم اللہ کے مطابق ہو یا اللہ تمہارے مطابق ہو؟ عجیب بیوقوف لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا باؤنڈ بنانا چاہتے ہو۔ مریض ایسا ہو، ڈاکٹر کو کہے مجھے سیرپ لکھ کے دینا، مجھے میٹھی میٹھی دوائیاں لکھ کے دینا، بھئی وہ ڈاکٹر تمہارا علاج کر رہا ہے یہ تم علاج کر رہے ہو؟ اب ڈاکٹر کو وہ رائے دیتا ہے مریض، تم میری مرضی کے مطابق میرا علاج کرو۔ اب یہ ایسے بیوقوف اور احمق لوگ تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری مرضی کے مطابق نبی بنانا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے تو صلاحیت دیکھی، استعداد دیکھی ہے، وہ قلب، نبوت کا وہ قلب، وہ دل اور دماغ دیکھا ہے، اس لیے فرمایا اب اگر تم قرآن کو، اس ذکر کو جو انسانی ترقی کا پروگرام ہے، تم نہیں مانو گے، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، اب ہمارے اس ذکر کو چھوڑو گے تو تمہارے اوپر شیطان، تمہارے دشمن مسلط ہوں گے، اور وہ تمہارے دوست بن کر تمہارا بیڑا غرق کریں گے، تمہیں استعمال بھی کریں گے، تمہاری دولت کو بھی استعمال کریں گے، تمہاری نسلوں کو بھی استعمال کریں گے، اور تمہیں آخر میں نقصان بھی پہنچائیں گے، اور وہ تمہارے ساتھی ہوں گے، اور وہ بدترین دوست ہیں۔ اس لیے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ کے اوپر جو وحی کا علم آیا ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیں، یہ اللہ نے آپ کو ترقی کا پروگرام دیا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف مت دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم الدخان کے اندر، یہ الدخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، فرمایا جب کوئی قوم حق کا پیغام نہیں مانتی تو پھر اس کے اندر طوفان اٹھتے ہیں، انقلابات آتے ہیں، ان کو پہلا ڈر سنایا جاتا ہے
کہ تم اگر آج نہیں مانتے ہو تو تھوڑے دنوں میں اب یہ دعوت حق، یہ انقلاب کا روپ دھار کر تمہاری حیثیت کو پاش پاش کر دے گی۔ یوم یاتیم العذاب، پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا کہ وہ عذاب ان کی صلاحیتوں کو، ان کی قومی طاقت کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے سورہ دخان میں مکہ والوں کو، سرداروں کو ڈرایا اور ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھ لو تمہارے اوپر وہ عذاب آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر سناتے تھے کہ اللہ نے مکہ والوں پر پہلے تو 7 سالی کا عذاب بھیجا، پھر اس کے بعد نہیں مانے تو پھر بدر کا عذاب آیا اور وہاں وہ مارے گئے۔ پھر اللہ نے قرآن حکیم میں یہاں فرعون کا تذکرہ کر کے فرمایا دیکھو فرعونیوں سے ہم نے کس طرح وہ اسباب اور وسائل، وہ مال و دولت، وہ قیمتی سامان ان سے ہم نے چھین لیا۔ کم ترکو من جنات و عیون، ایسا انقلاب آیا کہ فرعون اپنے آباد محل اور اپنے لگے لگائے کھیت اور اپنے باغات چھوڑ کر وہ بنی اسرائیل کے پیچھے چلا، ان کو غلام رکھنے کے لیے اللہ نے اسے ڈبو دیا اور ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان ساری چیزوں کا وارث ہم نے دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور کسی اور کا محتاج تو نہیں ہے۔ جو دنیا میں حق اور سچی بات پر عمل کرے گا وہی دنیا میں ترقی کرے گا۔ دنیا کے اصول میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں بدلتے، وہ ساری دنیا کی قوموں کے لیے ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو۔ جو محنت کرے گا، جو کام صحیح کرے گا، جو امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرے گا، جو مسلسل محنت کرے گا، ضرور پوری دنیا میں وہ کامیاب ہوگا۔ آج جاپانی قوم کامیاب ہے، وہ میڈ ان جاپان لکھ کر جس چیز پر لگی ہوتی ہے لوگ اس کو فوراً خرید لیتے ہیں۔ آج پاکستانی بھی اپنی چیز بناتے ہیں، بنا کر اوپر میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان کی مہر لگا کر دھوکہ دے کر بیچتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہمارا مال تو بکنا نہیں۔ اب اس قوم نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ ایک اصول ہے، امانت اور دیانت کو دنیا مانتی ہے، محنت کو مانتی ہے۔ آج مسلمان یہ بین الاقوامی یونیورسل ٹروتھ، دنیا کے مسلم اصول، ان کو ہم نظر انداز کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے علم سے ذہن لے کر، نظریہ لے کر، فکر لے کر اپنی زندگی کو اس اعلیٰ مشن کے ساتھ جوڑنے کی، اس علم کی روشنی میں اپنے ملکوں میں قانون سازی کرنے کی اور دین حق کو غالب کرنے کی، اس کا انتظامی ڈھانچہ پیدا کر کے قومی اور اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دین کو غالب فرما دے۔ اس ماہ